نماز فجر سے پہلے کے اعمال۔ نماز تہجد کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر تہجد کی نماز لازم کر لو، تم سے قبل بھی نیک لوگوں کا یہی معمول تھا۔ استغفار کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ سحری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، بے شک اس میں بہت برکت ہے۔ سنت فجر کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے قبل 2 رکعت سنت پڑھنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ نوٹ: عورتیں ان اعمال کو مختصر کر کے سحری تیار کرنے میں اس طرح لگ جائیں کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں روزہ داروں کی خدمت کا اجر حاصل کر رہی ہوں، اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ نماز فجر تا نماز ظہر۔ مسجد جلدی پہنچنے کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اگر عشاء اور فجر کی حاضری کی اہمیت جان لیتے تو دوڑ کے حاضر ہوتے، خواہ انہیں گھسیٹتے ہوئے آنا پڑتا۔ جماعت تک ذکر و دعا میں مشغولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان و اقامت کے درمیان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نماز کے بعد اشراق تک ذکر و تلاوت میں مشغولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو سورج اچھی طرح روشن ہونے تک اسی جگہ چوزانوں بیٹھے رہتے تھے۔ نماز اشراق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے بعد سورج نکلنے تک ذکر میں مشغول رہے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اس کو ایک کامل حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تھوڑی دیر آرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے کہ اسے آرام پہنچاؤ۔ تعلیمی یا کاروباری مشغولیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ روزی نہیں کھاتا۔ خالی اوقات میں ذکر کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر و تازہ رکھا کرو۔ نوٹ: عورتیں اپنے گھر کے کام کاج اور بچوں کی خدمت و تربیت میں اس نیت سے لگی رہیں کہ مخلوق کی خدمت افضل ترین عبادت ہے۔ نماز ظہر تا نماز عصر۔ ظہر با جماعت کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ سنن قبلیہ و بعدیہ کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ظہر سے قبل 4 اور ظہر کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ کام میں مشغولیت یا آرام۔ اپنی اپنی مصلحت و ضرورت کے حساب سے عورتیں اگر پاک ہوں تو تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، ورنہ ذکر اللہ، دینی کتب کے مطالعہ اور درود شریف میں مصروف رہیں۔ نماز عصر تا نماز مغرب۔ اذان کے ساتھ ہی مسجد پہنچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کو جائے تو اللہ کا مہمان ہے۔ میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ سنت ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے قبل 4 رکعت کا اہتمام کرے۔ فرض کے بعد کتابی تعلیم میں شرکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد اس غرض سے جائے کہ دین کی کوئی بات سیکھے گا یا کسی کو سکھائے گا تو اس کو ایک کامل حج کا ثواب ملے گا۔ افطار کا انتظام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ خانگی کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ افطار سے قبل دعا کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے دار کو ایک خوشی دی جاتی ہے۔ بر وقت افطار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت خیر پر قائم رہے گی جب تک افطار میں تاخیر نہ کرے گی۔ مغرب تا تراویح۔
تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت خیر پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ نماز مغرب میں تاخیر نہ کرے گی۔ اوابین کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد فضول بات کیے بغیر 6 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اس کو 12 سال عبادت کا اجر ملے گا۔ مختصر کتابی تعلیم اور عشائیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو۔ نماز عشاء کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرے، اس کو نصف شب عبادت کا اجر ملتا ہے۔ نماز تراویح کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گھر واپسی اور آرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے اور عشاء کے بعد بلا ضرورت مجلس جمانے سے منع فرماتے تھے۔ ان امور کی پابندی کے علاوہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نمبر 1، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کی ادائیگی حساب کتاب کے ساتھ کرے، ورنہ نفلی صدقہ و خیرات حسب حیثیت کرتا رہے۔ نمبر 2، جس قدر ہو سکے رضائے الہی کی نیت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرے۔ نمبر 3، چلتے پھرتے ذکر اللہ اور درود شریف کی کثرت رکھے۔ نمبر 4، جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح، سورہ کہف اور درود شریف کی کثرت کا اہتمام کرے۔ نمبر 5، رشتہ داروں اور غربا و مساکین کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 6، عشرہ اخیرہ کے اعتکاف یا کم از کم طاق راتوں میں زائد عبادات کے ذریعے شب قدر کو پانے کی کوشش کرے۔ نمبر 7، فضول کاموں بالخصوص بازاروں میں وقت گزارنے سے سختی سے پرہیز کرے۔ نمبر 8، زبان، آنکھ، کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ نمبر 9، عید کے دن صدقہ فطر ادا کرنا نہ بھولے۔